ہم لاسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں چیپٹر 2 کا قائد اعظم اسٹریٹجی فار دا سلیوشن آف پرابلمس، مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم کی حکمت عملی۔ تحریک پاکستان کی ڈفرینٹ سٹیجز کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ہندو قوم کی مسلم دشمنی اور بائسڈ بیہیویئر کی وجہ سے پاکستان کا قیام بہت ضروری ہو گیا تھا، تاہم اس منزل کا حصول محمد علی جناح کی قیادت ہی کی بدولت ممکن ہو سکا۔ اگر قائد اعظم کی مخلص باصلاحیت اور پرعزم قیادت میسر نہ آتی تو نہ تو انگریز حکومت ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوتی اور نہ کانگریس۔ رکاوٹوں اور مخالفتوں کے باوجود پاکستان کا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا سہرا قائد اعظم کی عظیم قیادت کے سر ہے، جنہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہیں پاکستان کے حصول کے لیے یکسو کیا، عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی مرحلے پر اصولوں کی قربانی دے کر سمجھوتا نہ کیا، اور بالآخر تمام مخالفین کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم ساؤتھ ایشیا کے مسلمز کے گریٹسٹ لیڈر تھے، اور آپ دنیا کے عظیم لیڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آنر ایک عظیم مقام رکھتے ہیں قائد اعظم دنیا کے لیڈرز میں۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کی رہنمائی کی اور بالآخر ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے حاصل کر لیا۔ 20th سینچری کا ایک میریکل تھا جس کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس طرح ایک ایسی قوم جو کہ تعداد میں کم تھی، انہوں نے اپنے عظیم قائد کی قیادت میں ایک علیحدہ ملک اپنے لیے حاصل کر لیا۔ کوالٹیز قائد اعظم کی لیڈرشپ کی ہم اس ٹاپک میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی کوالٹی، قائد اعظم پریگمیٹک لیڈر تھے، قائد اعظم بہت پروگریسو انسان تھے، اور قائد اعظم اپنی سوچ میں ایک فلیکسیبلٹی رکھتے تھے اور حالات کے تحت اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ قائد اعظم شروع میں ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لی، جو کہ تمام ہندوستانیوں کو برٹش گورنمنٹ سے آزادی دلوانے کا مقصد رکھتی تھی۔ بظاہر انڈین نیشنل کانگریس کا یہ مقصد تھا کہ وہ ہندوستانیوں کے لیے برٹش گورنمنٹ سے آزادی حاصل کرے گی۔ قائد اعظم نے اس مقصد کو بہت پسند کیا اور 1906 میں آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیا۔ مسلم لیگ کو قائد اعظم نے 1906 میں جوائن نہیں کیا، آلدو مسلم لیگ 1906 میں بن چکی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ ایک کوئی پاپولر پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے کہ ہم برٹش گورنمنٹ کے لویل رہیں گے، مسلمانوں کو برٹش گورنمنٹ کی وفادار رعایا بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ میں زیادہ تر جاگیردار شروع میں شامل تھے، قائد اعظم اس کے فیوڈل کیریکٹر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ کو قائد اعظم نے جوائن کیا تو یہ سوچ کر جوائن کیا کہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مسلم لیگ کے فیوڈل کیریکٹر میں تبدیلیاں لا سکتا ہوں۔ قائد اعظم کے مشورے پر مسلم لیگ نے اپنے مقاصد تبدیل کیے اور اب مسلم لیگ ایک پاپولر مسلم پولیٹیکل پارٹی بن گئی قائد اعظم کی قیادت میں۔ قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے حق میں تھے، اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ آپ نے لکھنؤ پیکٹ بھی کروایا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، لیکن 1920 میں کانگریس کے ایروگنٹ بیہیویئر سے ڈیورنگ خلافت موومنٹ جو کانگریس کا رویہ سامنے آیا، قائد اعظم نے کانگریس کو کوئٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار تھے اس وقت تک جب تک نہرو رپورٹ نہیں آئی۔ نہرو رپورٹ جو کہ اینٹی مسلم رپورٹ تھی، قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس میں کچھ ترامیم سجیسٹ کی، کچھ امینڈمنٹ سجیسٹ کی جن کو ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم ایک فلیکسیبل انسان تھے اور آپ ہندو مسلم اتحاد کو قائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن کانگریس کے اسٹبن رویے کی وجہ سے اور ان کے ایروگنٹ رویے کی وجہ سے یہ اتحاد برقرار نہیں رہ سکا۔ ایک اور ایگزامپل قائد اعظم کے رویے کی، فلیکسیبل رویے کی، کہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن مسلم لیگ نے پاس کر لی تھی، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاس ہوئی تھی کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ مسلمز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 45-46 کے الیکشنز کے بعد برٹش نے انڈیا میں کیبنٹ مشن بھیجا۔ کیبنٹ مشن میں انڈیا کی پارٹیشن کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کی گئی تھی، فیڈرل سسٹم پرووائڈ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کے باوجود کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ کیبنٹ مشن پلان میں ایک فیوچر کے لیے رے آف ہوپ موجود ہے کہ فیوچر میں انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، تو قائد اعظم نے اس وقت مشن کے منصوبے کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی قائد اعظم کی ایک فلیکسیبل سوچ کی نشاندہی کرتا ہے یہ واقعہ۔ قائد اعظم ایک لا ابائڈنگ سٹیزن تھے، آپ جیورسٹ تھے، بائی پروفیشن لائر تھے اور قانون پسند تھے۔ آپ نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، قانون شکنی نہیں کی، آپ کبھی بھی جیل نہیں گئے، جیسے کہ عموماً لیڈرز جیل جاتے رہتے تھے۔ گاندھی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جیل گئے،
لیکن قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے اور نہ ہی آپ نے اپنے فالوورز کو کبھی پرووک کیا کہ وہ قانون شکنی کریں. خلافت موومنٹ اور ہجرت موومنٹ جو کہ خلافت موومنٹ کا پارٹ ہی تھی, آپ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا کیونکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ ریلیجس فرینزی اور ایموشنل فرینزی کی بیس پر اگر کوئی موومنٹ چلائی جائے گی تو یہ یقیناً ناکام ہوگی اور اس سے کوئی کنسٹرکٹیو مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے, اس لیے آپ نے خلافت موومنٹ کا ساتھ نہیں دیا. قائد اعظم ایک اچھے مسلمان تھے, بعمل مسلمان تھے, لیکن آپ نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ پاکستان کو ایک روشن خیال مسلم ریاست بنانا چاہتے تھے, لیکن پاکستان کو تھیوکریسی نہیں بنانا چاہتے تھے. تھیوکریسی کے سخت خلاف تھے. تھیوکریسی کا مطلب اردو میں نے آپ کو بتایا تھا پاپائیت ہوتا ہے, یعنی مذہبی گورنمنٹ آف ریلیجس کلاس جو کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے, اسے ہم تھیوکریسی کہتے ہیں. تو قائد اعظم نے تھیوکریسی کی مخالفت کی کہ پاکستان میں تھیوکریسی نہیں ہوگی. قائد اعظم صلاحیتیں, بے مثال صلاحیتوں کے مالک تھے. آپ انٹیلیجنٹ تھے, ایلوکوینٹ اسپیکر تھے, ظاہر ہے لائر تھے, لائر کو اچھا بولنا آنا چاہیے. قائد اعظم ایک ایلوکوینٹ اسپیکر تھے. آپ وائز تھے, ریزننگ کرتے تھے, لائرز کے لیے ریزننگ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آنیسٹ تھے, آپ کے اندر انٹیگریٹی تھی. آپ کے دوست اور دشمن آپ کی خوبیوں کے گواہ تھے. مسز سروجنی نائیڈو ایک انڈین لیڈر تھی, انہوں نے قائد اعظم کو ان کرپٹیبل اور ان پرچیزیبل قرار دیا. مہاتما گاندھی نے کہا کہ وہ سیرت و کردار کی ان بلندیوں پر ہیں کہ کوئی لالچ, کوئی خوف اور کوئی تانا انہیں اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتا. لارڈ ویول نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل ہیں. چرچل نے آپ کو بہترین سیاستدان اور ذہین و فطین لیڈر قرار دیا. جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو امریکن فارن منسٹر جارج مارشل نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ آپ میں لگن اور دھن ایسی پائی جاتی تھی کہ کم ہی انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے نصیب ہوتی ہے. سر آغا خان جو کہ مسلم لیگ کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے مسلم قوم کی مختلف مراحل پر رہنمائی کی, انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں جتنے انسانوں سے ملا ہوں ان سب میں عظیم ترین تھے. ایک فیمس جرنلسٹ تھے بیورل نکلس, انہوں نے 1945 میں ہی قائد اعظم کو ایشیا کا گریٹسٹ انسان, عظیم ترین انسان قرار دے دیا تھا. اور کانگریس کی لیڈر تھیں وجے لکشمی پنڈت, خاتون لیڈر, انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا. بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے قائد اعظم کو دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے. قائد اعظم کے اندر نیگوشیٹنگ سکلز تھیں. ظاہر ہے آپ لائر تھے. قائد اعظم نے 1930-31 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کیا جو کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کال کی گئی تھی لنڈن میں نیو کانسٹیٹیوشن کی فیچرز کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور نہرو رپورٹ کے معاملے پر میں قائد اعظم کی بات آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے قائد اعظم نے نیگوشیٹ کیا. اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی کہ ہندو مسلم اتحاد برقرار رکھا جا سکے. 1944 میں قائد اعظم نے گاندھی کی آفر ایکسیپٹ کی اور ان کے ساتھ ٹاکس کنڈکٹ ہوئے, قائد اعظم کے مذاکرات ہوئے. اور قائد اعظم نے کشمیر کے مسئلے کو کامن ویلتھ اور UN کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کی. اور انڈیا نے جب کہا کہ ہم 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں, یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں, تو قائد اعظم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. 1948 میں جب وفاقی دارالحکومت کراچی کو ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت سندھ مسلم لیگ کے کچھ لیڈرز نے اس ڈیسیژن کو بہت زیادہ اپوز کیا. قائد اعظم نے ناراض ممبران کو زیارت کے مقام پر بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کی اور مذاکرات کے ذریعے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا. یہ ممبر کراچی کو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت نہیں بنانا چاہتے تھے, لیکن قائد اعظم کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. اور لاسٹ پوائنٹ قائد اعظم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے ہارڈ ورک, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, کہ قائد اعظم کا موٹو کیا تھا, قائد اعظم نے قوم کو کیا پیغام دیا. سخت محنت کا, جس طرح سے قائد اعظم خود انہوں نے پاکستان کے لیے سپر ہیومن ایفرٹس کی, اسی طرح وہ قوم سے بھی یہی امید رکھتے تھے. قوم کو یونائٹڈ رہنے کا پیغام دیا اور یقین محکم کا پیغام دیا اور تنظیم کا, ڈسپلن کا پیغام دیا, جو یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں ہارڈ ورک, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن جو قوموں کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں.